بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، لاکھ لاکھ شکر ہے اس ذات باری تعالیٰ کا جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی عطا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عزیز خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل تتر ساڈا جنون۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور اپنے شوق کو خوب جی رہے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے سب شوقین بھائیوں کو ہمیشہ اللہ پاک خوش رکھے، صحت دے، اور ان کے شوق کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ دوستو، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور تاریخی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ 30 40 50 سال پرانے شکاری اپنے تیتروں کو سردیوں میں تیار کرنے کے لیے کون سی خوراکیں استعمال کرواتے تھے، کیا کھلاتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ کی طرح مارکیٹ میں وٹامنز، فیڈز یا سپلیمنٹس نہیں ہوتے تھے، بلکہ لوگ اپنے تجربے، مشاہدے اور قدرتی چیزوں پر انحصار کرتے تھے۔ تو دوستو، اس زمانے کے شکاری سب سے پہلے تو جو بتایا جاتا ہے یا بتاتے ہیں پرانے شکاری، ایک پیلے سبز رنگ کا بچھو ہوتا تھا جو آج کل بھی موجود ہے۔ اسے پکڑ کر، اس کی دم کاٹ کر، اس کو مار کر تیتر کو کھلاتے تھے سردیوں کے دنوں میں، اور پھر سردیوں میں اپنے تیتر کو کھلا دیتے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ بچھو کا مزاج انتہائی گرم ہوتا ہے، اور اسے کھلانے سے تیتر سردی سے مکمل محفوظ رہتا ہے۔ مزید یہ کہ بچھو تیتر کے بدن میں حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے، اس لیے تیتر نہ صرف صحت مند رہتا بلکہ مستی میں بھی آ جاتا۔ دوسرا طریقہ ہے ان کے پاس جو بتاتے ہیں بھیڑ۔ بھیڑ، ڈیمو، تیموڑی، کئی زبانوں میں اس کو بلایا جاتا ہے۔ یہ بڑی شہد کی مکھی کے تقریباً برابر ہوتا ہے، پیلے کھٹے رنگ کا ہوتا ہے، پیلے رنگ کا، تو اسے ڈیمو بھی کہتے ہیں، بھیڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ لڑ جائے تو وہ جگہ یہ زہریلا بھی ہوتا ہے۔ پرانے شوقین بھیڑ جیسے عام طور پر یہی ناموں سے پکارا جاتا ہے، یہ وہ تقریباً شہد کی مکھی کے برابر ہی ہوتا ہے، تو اسے بھی اپنے تیتروں کو کھلاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی ایک قدرتی حرارت دینے والی خوراک ہے اور تیتر کے جسم میں طاقت اور سختی پیدا کرتی ہے۔ تو تیسرا طریقہ نر چڑا، جیسا کہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک تو ویڈیو میں نے ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے جس میں تیتر کی کلیجی کھلائی جاتی ہے۔ اس سے آگے ایک اور ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں نر چڑے کو بھون کر اس کا مسالہ بنا کر خوراک میں کھلایا جاتا ہے۔ وہ بھی ابھی تک بھی لوگ کھلاتے ہیں، نر چڑا کھلاتے تھے، اس کا گوشت بھی، کلیجی بھی، مسالہ بنا کر بھی، پاؤڈر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ گڈویا یعنی کیچوا جو مچھلی پکڑنے کے لیے کیڑا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اس وقت تیتروں کو خوب کھلاتے تھے۔ ان کے مطابق جب کسی تیتر کا معدہ خراب ہو جائے یا سوکڑا لگ جائے تو یہ چیزیں اسے جلدی ٹھیک کر دیتی تھیں۔ تو بہت سے استاد صاحبان یہی طریقہ، یہی گڈویا، کیڑا، کیچوا تو ابھی بھی استعمال کرواتے ہیں، یہ اب تک بھی استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو ان کے پاس چوتھا طریقہ تھا چھپکلی، جو ہے چھپکلی جو ہمارے گھروں کمروں میں رہتی ہے، اس کی دم کاٹ کر نا اس کو کھلا دیتے تھے۔ تو یہ حیران کن بات ضرور ہے، مگر ان پرانے استادوں کے مطابق چھپکلی کی دم توڑ کر بھی تیتر کو کھلاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس سے تیتر میں بولنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور فائٹ کے لیے وہ زیادہ تیتر توانا اور تیار ہو جاتا ہے۔ پانچواں طریقہ ان کے پاس بھیڑ یا شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے، اس میں جو وہ بچے دیتا ہے، جسے آج کل کے وہ کہتے ہیں لاروا پیوپا، تو وہ نکال کر تیتر کے چھوٹے بچوں کو کھلاتے تھے۔ اس میں نا یہ خوراک بچوں کے لیے پروٹین اس میں بھرپور ہوتی تھی، اور ان کے جسم کو تیزی سے طاقت اور حرارت دیتی تھی، اور جلدی گروتھ کرتے تھے، بڑھتے تھے، بڑے جلدی ہوتے تھے بچے۔ تو یہ سارے پرانے طریقے جو میں بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں ہمیں پرانے بزرگوں سے ملتی ہیں۔ جو پرانا شکاری بھی ملتا ہے
تقریباً 80-70 سال کی عمر کے اوپر سے کہ جو بھی ہیں، تو وہ یہی چیزیں بتاتے ہیں۔ ٹڈے کھلاتے تھے، ایک کنکویل ہوتی ہے اور اس میں اس کا کوئی اور نام بھی ہے، اور خاص کیڑا ہوتا ہے، ٹڈے، سیمک، تو انہی چیزوں پر وہ بالکل تیار کرتے تھے، اور ان کے تیتر بولتے بھی تھے، مرتے بھی نہیں تھے، اور فائٹ والے تیتر لڑاتے بھی تھے۔ تو ان کو آج کل جو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں سے وہ کچھ بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال میرے ایک گاؤں کا شکاری، تقریباً اس کی 70-80 سال عمر ہے، وہ جب بھی ہمیں دیکھے کہ ہمارے ہاتھ میں پنجرا ہے یعنی تیتر ہے سیزن میں، تو وہ ہمیں بلا کر بڑے پیار سے اپنے ساتھ بٹھا کر ہمیں انہی چیزوں کے بارے میں بتاتے تھے کہ ہم یہ کھلاتے تھے، ہم یہ کھلاتے تھے، ہم یہ کھلاتے تھے۔ انہی ساری چیزوں کا اس نے ذکر بہت دفعہ میرے سامنے کیا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے روٹی ایسے کبھی تیتر کو نہیں کھلائی تھی، دیسی گھی میں یا مکھن میں، تو انہی چیزوں سے وہ تیار کرتے تھے۔ تو مگر جب غور کیا تو احساس ہوا کہ اگر یہ طریقے نقصان دہ ہوتے تو یہ پرانے شکاری کبھی اپنے تیتروں پر آزمانا ہی چھوڑ دیتے، وہ اپنے تیتروں پر نہ آزماتے۔ تو عام بات یہ ہے کہ میں آپ سے سب دوستوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ پرانے طریقے آزمانا چاہے تو ضرور اپنے کسی سینئر شوقین یا استاد شکاری سے مشورہ کر لیں، کیونکہ اس دور کے تیتروں کی خوراک اور آج کے دور کے حالات میں بہت فرق ہے۔ جیسے اس وقت کے انسان اور آج کے انسان کی صحت اور خوراک میں فرق تھا، ایسے ان کی بھی میں فرق ہے۔ تو دوستوں میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا یہ نہیں تھا کہ آپ فوراً ان چیزوں کو استعمال کریں، بلکہ مقصد صرف یہ تھا کہ آپ تک پرانے زمانے کے شکاریوں کے تجربات اور ان کا علم پہنچایا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر، اور چینل تتر سرا جنون کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر اس طرح کی نئی معلوماتی اور ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر کسی بھائی نے اسے استعمال کرنا ہو تو پہلے اپنے پرانے استادوں سے، پرانے دوستوں سے معلومات کر کے پھر استعمال کرنا۔ میں ہوں آپ کا بھائی عزیز خان، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اپنے اور اپنے شوق کا خاص خیال رکھیں گے۔ اللہ سونے دے حوالے۔